ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سانحہ کربلا اسلام کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے، اور اس سلسلے میں افراد و تفرید کی انتہا کر دی گئی ہے۔ وقت کیونکہ بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں چند اہم اشارات کر کے اس قصے کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اسلام اس سلسلے کے اندر ہمیں کیا ہدایات دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات، اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ معصومیت خاصہ نبوت ہوا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں کی ہر طرح سے حفاظت فرماتا ہے تاکہ کوئی ان سے غلطی سرزد نہ ہو۔ یہ معصوم ہیں، نبوت کا یہ خاصہ ہے۔ رسول اور نبیوں کے بعد دنیا کے اندر کوئی شخص معصوم نہیں، کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی ہر بات 100% درست ہے، چاہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، اصحاب بدر ہوں، عشرہ مبشرہ ہوں، یہ تمام لوگ ان سے غلطی کا صدور ممکن ہے۔ نمبر 2، اسلام کے اندر غم منانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور تیسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راستے کے اندر قتل کر دیے جائیں تم انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ اس بات کو سامنے رکھیے اور پھر تاریخ اسلام کا جائزہ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کے بعد امت مسلمہ کے اوپر ایک سانحہ گزرتا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اور بہت سے صحابہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آل یاسر کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مصعب بن عمیر ہیں، خباب بن ارت ہے، عبداللہ بن رواحہ ہیں، ان لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ الغرض کے شاید اسلام کی تاریخ کا کوئی ایسا دن گزرا ہو جس دن کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعین میں سے کوئی شخص شہید نہ ہوا ہو۔ اگر ہم نے غم منانا ہے تو پورا سال غم منائیے۔ اور اہم ترین بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے جاتے ہیں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا فرض ہے، بہت بڑا منصب ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دے، جس منصب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا کی، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہید کر، پھر زندہ کر، پھر شہید کر، پھر زندہ کر۔ لیکن کیونکہ رسول کبھی بھی
قتل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں سے حکم ہے کہ رسول کی زندگی کی ضمانت بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ نبی شہید بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتے ہیں، لیکن رسول، نبی اور رسول میں فرق یہ سمجھ لیجئے کہ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ نبیوں کی تعداد کم و بیش 1,24,000 سے زیادہ ہے، لیکن رسول اولو العزم وہ 4 ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا جاتا ہے 21 رمضان کو۔ الغرض ثابت یہ ہوا کہ جو بھی اللہ کے راستے کے اندر مارا جائے، یہ اعزاز کی بات ہے، اس کے اندر کوئی پچھتاوا، کوئی غم کرنا مناسب قطعی طور پہ اسلامی اصولوں کے مطابق درست نہیں ہے۔ آپ کے سامنے میں پہلے ایک مرتبہ عرض کر چکا کہ اس امت مسلمہ کے اندر شہادتیں بہت سی ہوئی ہیں، لیکن سب سے عظیم شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، طاقت ان کے پاس ہے، لشکر ان کے پاس ہے، صحابہ جان چھڑکنے کو تیار ہیں، لیکن یہ عظیم شخص، یہ جنتی شخص کہتا ہے کہ میں اپنی جان کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہانے کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دے سکتا۔ انتہائی مظلومیت کی حالت کے اندر 40 روزہ بھوک و پیاس کا شکار یہ شخص، جو اللہ کے رسول کا داماد ہے، داماد بھی نہیں بلکہ ذوالنورین ہے، 2 بیٹیاں اللہ کے رسول کی یکے بعد دیگر ان سے بہائی گئی ہیں، قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن کوئی سوگ منانا درست نہیں ہے۔ اس سانحہ کربلا کے اندر ایک سب سے بڑی بات، سب سے بڑا خناس جو پھیلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی تربیت کے بعد صحابہ کے اندر ایک عظیم قوت وہ اسلام کو چھوڑ گئی۔ ان کے نزدیک اللہ کے رسول کی تربیت نعوذ باللہ ناقص تھی، کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول کی دنیا سے جاتے ساتھ لوگ اسلام کو چھوڑ گئے، سوائے چند لوگوں کے، 10 12 15 لوگوں کے علاوہ کوئی بندہ مسلمان نہ بچا۔ یہ کون کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو کہ سانحہ کربلا کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے لیے ہر سال ایک نیا ڈرامہ بناتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں کہ صحابہ کا آپس میں اندر اختلاف تھا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، یہ لوگ ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بات نہ مانو، ہماری کتب کو اٹھا کے علیحدہ چھوڑ دو، تم اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھو وہاں پہ کیا حال ہے، لوگوں کا کیا طرز عمل کیا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھے، نمرود رکھے، شداد رکھے، ابو جہل رکھے؟ نہیں، ممکن نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے نام کے اوپر، انسانیت کے نام کے اوپر دھبا ہیں۔ کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ان کے نام کے اوپر نہیں رکھ سکتا۔ لیکن ذرا غور کرو، جس چیز کو چھپایا جاتا ہے اس کو سامنے لا کے بتاؤ کہ تمہیں معلوم ہو کہ علی کے بیٹوں کے نام کیا تھے، حسن کے بیٹوں کے نام کیا تھے، حسین کے بیٹوں کے نام کیا تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت علی کے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ حسن کے بیٹوں کے نام ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ حسین کے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ نام موجود ہیں۔ بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ 72 بندے قتل کر دیے گئے کربلا کے اندر، آل رسول میں سے تمام نسل کو مٹا دیا گیا۔ لیکن کبھی ان سے پوچھو ان 72 بندوں کے نام ذرا بتاؤ کیا کیا ہیں۔ ان کو موت آ سکتی ہے، وہ کبھی آپ کو نام صحیح نہیں بتائیں گے۔ کیوں؟ حضرت علی کے 9 بیٹے سانحہ کربلا کے اندر شہید ہوتے ہیں۔ اہل بیت میں سے بے تحاشا لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کے ناموں کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ نام کا ذکر کریں تو کیسے کریں؟ جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عثمان، علی، عثمان، عمر، ابو بکر، یہ تمام حضرت علی کے مخالفین میں تھے، حضرت علی ان کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔
ان تمام کے بیٹوں کے نام ان تینوں خلفاء کے نام کے اوپر موجود ہیں، نہیں بتایا جاتا۔ پھر ایک اور بات، ہم بابانگ دوہل یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب 2 قبریں اور موجود ہیں، وہ عمر ہیں، ابو بکر ہیں، دونوں کی قبریں وہاں پہ موجود ہیں۔ اور کہا بھی کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، حضرت عمر قریب لگتا ہے کہ ان کی موت آیا چاہتی ہے، وہ پیغام بھیجتے ہیں کہ اے اللہ بندے تو جا اماں عائشہ سے کہے کہ عمر کہتا ہے، عمر کی یہ تمنا ہے کہ وہ اپنے حبیب کے ساتھ اب جگہ پائے۔ کہا گیا کہ خبردار یہ مت کہنا کہ امیر المومنین کا یہ حکم ہے، یہ ان کا یہ رائے ہے، امیر المومنین ذکر نہ کرنا، عمر کا کہنا کہ عمر کہتا ہے کہ مجھے جگہ دے دو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے چھوڑ رکھی تھی کہ میں اللہ کے رسول کے پہلو کے اندر مدفون ہو کر وہ شرف حاصل کروں، لیکن جب بات عمر کا تقاضا آ گیا، کہہ دو کہ عمر کو اجازت ہے وہ اپنی جگہ وہاں پالے جہاں اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، وہ شہید ہوئے وہاں پہ دفن کر دیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے۔ کبھی یہ نہیں بتائیں گے کہ حسین کے درمیان، حسین کے مقبرے کے اندر 2 قبریں اور بھی موجود ہیں، کبھی نام نہیں بتائیں گے، کبھی حقیقت بیان نہیں کریں گے کہ خود یہ ننگے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قبر ابو بکر نام کی ہے، ایک قبر عمر نام کی ہے، دونوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے باپ کے بیٹے ہیں، نہیں بتاتے۔ قصہ لمبا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا گیا۔ یاد رکھیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفاع کرنا ہر مسلمان کی ذمہ ہے۔ اہل سنت والجماعت وہی ہے جو تمام اہل بیت کی حرمت کا خیال کرے، ان کی عزت کا خیال کرے، ان کے بارے میں دل کے اندر شبہ بھی تک آ جائے تو سمجھو کہ تم مسلمان نہیں رہے بلکہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ کوفہ کے لوگ آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ دن کون سے ہیں؟ حج کے دن ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی اولاد تمام آل و عیال کو لے کر کوفہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر خط لکھے گئے حسین کو کہ آپ آئیے، معاملہ سب تیار ہے، آپ آئیے، آپ کے ہاتھ کے اوپر ہم بیعت کر لیتے ہیں اور آپ کو خلیفہ بنا لیتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ معصوم اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہر شخص سے غلطی ممکن ہے۔ یہ تشیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے امام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے غلطی کا صدور ممکن نہیں ہے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی معصوم نہیں ہے، غلطی ان سے بھی ممکن، صدور ممکن ہے، کیونکہ خاصہ نبوت معصومیت۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور یاد رکھو جب کوئی بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے نا میدان کے اندر، وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر نہیں جاتا۔ حسین لڑنے نہیں گئے تھے، وہ تو ایک دعوت کے اوپر گئے تھے۔ حسین راستے سے نکلتے ہیں اور تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے سب لوگ حسین کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، حسین مت جاؤ، ان کوفیوں کو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تیرے باپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت کو بلوایا تھا، شہید بھی انہوں نے کیا تھا۔ کوفی لا یوفی، ان سے کوئی تمہیں وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے، یہ غدار لوگ ہیں، بے وفا ہیں، موقع پرست ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں ہمیشہ، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، مت جاؤ۔ عبداللہ زبیر کہتے ہیں کہ حسین میں تجھے جانے نہیں دوں گا، داڑھی پکڑ لی ان کی، خبردار تو نے نہیں جانا یہاں سے، اور اگر جانا بھی ہے اولاد کو لے کے مت جا، بچوں کو لے کے مت جا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ہر صورت کے اندر جانا ہے، حج کے اوپر نہیں جاتے، کوفہ کی طرف چلتے ہیں۔ پھر ایک کوشش کی جاتی ہے، حسین کہتے ہیں کہ میں سے پہلے باتیں تو دل کو لگتی ہیں کہ واقعی کوفیوں نے کبھی وفا نہیں کی، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں ایلچی بنا کے، تم جاؤ دیکھو حالات کیا ہیں، پھر مجھے اطلاع دو تاکہ میں یہاں سے سفر کا آغاز کروں۔ مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد
ان کے چاروں طرف لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کی تو تائید کی جاتی ہے، ستائش کی جاتی ہے، تعریفیں کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ ہم تو حسین کے منتظر ہیں، آئے ہمارے سامنے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ مسلم بن عقیل پیغام بھیجتے ہیں فصل تیار ہے، حسین آ جاؤ۔ حسین نکلتے ہیں، آدھے راستے میں پہنچتے پیغام آیا مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ اب معاملہ مخدوش ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ سفیر کو قتل کرنا، ایلچی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم تھا، یہ جو اس زمانے کے اندر بھی اور آج کل کے سویلائز زمانے کے اندر بھی یہ چیز مصدقہ ہے کہ کسی سفیر کو قتل نہیں کیا جاتا، چاہے جتنی بڑی دشمنی ہو، قتل نہیں کیا جاتا۔ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا۔ اب راستے دو نکل گئے، یا تو سہیل میں واپس چلے جائیں حسین، یا اپنا سفر جاری رکھیں۔ پھر سوچا کہ اگر میں واپس جاتا ہوں، مسلم بن عقیل کے رشتہ دار، ان کے قریبی جو ہیں، وہ کہیں گے ہمارے بیٹے کو قتل کروا کے حسین واپس آ گیا۔ اور حسین بیٹا کس کا ہے؟ علی کا۔ نواسہ کس کا ہے؟ محمد کا۔ ان سے کبھی یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسی حرکت کریں جس کے اوپر بات ان کی آئے، ان کا جو ہو سو، میں نے اس وقت پہ جانا ہی جانا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں، وہ خط اٹھا کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، دیکھو تمہارے فلاں سردار نے یہ خط لکھا ہے، مجھے دعوت دی ہے، یہ لوگ میرے سامنے ہیں اور میں اپنے عہد کو پورا کریں۔ تمام کوفی سردار، تمام کوفی لوگ ایک دم انکار کر جاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں کوئی خط نہیں لکھا، ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، نہیں مانتے۔ کوفیوں نے وہی کیا جو اس سے پہلے کوفی علی کے ساتھ کر چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غداری کی، وعدہ خلافی کی، حسین کو بلوایا، ان کی مخالفت کے اندر کھڑے ہو گئے، کوئی سامنے نہیں آیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی پریشانی کی حالت کے اندر کہتے ہیں اب کیا کیا جائے؟ یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کو کبھی بھی شیعہ بیان نہیں کرے گا، مر جائے گا، کبھی بیان نہیں کرے گا۔ میری وہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی شخص معصوم نہیں ہے، ہر شخص سے غلطی کا صدور ممکن ہے، اور یہ بات ہم اپنی نہیں کہتے، اہل حدیثوں کی بات نہیں کہتے، سنیوں کی کتابوں کی بات نہیں کہتے، سائے ستہ کی بات نہیں کہتے، ائمہ کی بات نہیں کہتے، خلفائے راشدین کی بات نہیں کہتے، چاروں ائمہ کی بات ہم نہیں کرتے، بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں، اور ان کی کتابوں سے کرتے ہیں جو لوگ حسین کے نام کے اوپر ڈرامہ بازی دنیا کے اندر مچائے ہوئے ہیں، ان کی بات کرتے ہیں۔ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو یہ چیز ایک نظر آئے گی، مصدقۃ چیز نظر آئے گی۔ وہ چیز کیا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع کے اوپر 3 شرائط پیش کرتے ہیں۔ بات سخت ہے، لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، لیکن حقیقت ہے۔ وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، مجھے لے چلو حاکم وقت کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے کر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ حاکم وقت کون تھا؟ یزید تھا، جس کے بارے میں پروپیگنڈا بے تحاشا کیا گیا، شرابی تھا، کبابی تھا، پتہ نہیں کیا کیا چیز اس کی لگائی جاتی ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کا۔ پہلی شرط کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، دوسری شرط مجھے واپس جانے دو، میری بیوی بچوں کے سمیت، اولاد سمیت واپس چلا جاؤں، تیسری شرط کہ مجھے چھوڑ دو، آزادی دے دو، راستہ میرا کھلا چھوڑ دو، میں شام چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں، باقی ساری زندگی اسلام کے دفاع کے اندر جہاد کرتا رہوں اور اپنے تمام معاملے کو میں درست کر لوں، اپنے مجھے 3 شرائطیں میری قبول کر لوں۔ لیکن یہ تینوں شرطیں ان لوگوں کے لیے موت کا پیغام تھی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلوایا تھا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، مجھے ٹریپ کیا گیا ہے، مجھے استعمال کیا گیا ہے، اور یہ لوگ جیسے میرے باپ کے قاتل تھے مجھے بھی یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر بہت سے اور بھی مغالطے ہیں بے تحاشا، لمبا قصہ ہے، بہت بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شمر کے بارے میں مشہور ہے کہ شمر بہت بڑا ظالم تھا۔ شمر کا ذرا شجرہ دیکھیے، وہ کون تھا؟ قریبی رشتہ دار تھا حسین کا۔ عبد الرحمن بن ملجم جو تھا، جس نے حضرت علی کو قتل کیا، وہ بھی قریبی رشتہ دار تھا، ان کے شیعوں میں سے تھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تو بات یہ ان کی زبانوں سے بھی ہم سنتے ہیں۔ ایک بہت بڑا شیعہ اسکالر شہنشاہ نقوی کے نام سے وہ کہتا ہے
بھائیو حقیقت تو یہ ہے، آج اگر اولاد بڑی ہو جائے باپ ذمہ دار نہیں ہوتا اولاد کے کردار کا. اگر بیٹا کوئی غلط کام کر جائے باپ ذمہ دار نہیں ہوتا اس کا. الزام باپ کو نہیں دیا جا سکتا بیٹے کے ظلم کا کہ بیٹا اگر بالغ ہو گیا بڑا ہو گیا اس کا کام وہ خود نہیں پڑے گا. اگر ہم سے کہا جاتا ہے کوفی سارے غدار تھے، کوفیوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم شیعان حسین ہیں، کوفیوں نے دعویٰ کیا تھا ہم شیعان علی ہیں. شیعہ کا مطلب ہے چاہنے والے، ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے چاہنے والے ہیں. دونوں نے غداری کی اور حسین کے ساتھ غداری کر کے حسین کو شہید کروایا. وہ کہتا ہے کہ ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کوفیوں نے غداری کی، وہ اپنے آپ کو شیعان علی شیعان حسین کہتے تھے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. یہ بات کھل کے کہتے ہیں. اور ان کے ایک اور بڑے اسکالر جو اس وقت بڑے مشہور بھی ہیں پاکستان، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ذاکرین جو ہیں وہ ہر سال نئے سے نیا جھوٹ بڑھ کر کے لے آتے ہیں. اب یہ ذرا سوچئے وہ کون بندہ بیٹھا ایسا تھا. یہ تمام کہانیاں جو بیان کی جاتی ہیں، زینب کی کہانیاں، سکینہ کی کہانیاں، وہ کیا نام ہے زین العابدین کی کہانیاں بتائی جاتی ہیں، مکالمے بتائے جاتے ہیں، لمبے لمبے مکالمے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، رونا پیٹنا ہو رہا ہے، اوزاری ہو رہی ہے، چیخ پکار ہو رہی ہے. یہ کون ریکارڈ کر رہا تھا ان کو بیٹھا ہو؟ جھوٹ کا پلندہ، کوئی حقیقت کے اندر شامل نہیں. یہ تمام چیزیں کی گئی، نہ وہ 3 شرطیں پوری کی گئی جن کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا. شہید کرنے کی وجہ بھی سمجھ لیجیے کیا تھی. اگر یہ حسین یزید تک پہنچ جاتے، اگر یہ بتا دیتے میرے پاس یہ بوریاں بھری ہوئی ہیں ان کے خطوط کی، ایک ایک کی گردن اڑا دی جاتی. ان کو اپنی موت نظر آتی تھی اس کے اندر، جو انہوں نے دھوکہ کیا تھا موت آتی تھی ان کے نظر. نہیں جانے دیا. اس سے پہلے کوئی معاملہ ہو قتل کر دو تو یہ قتل کر کے، اور اس کے بعد لمبا چوڑا قصہ بیان کیا تھا. اور یاد رکھیے، اس سے پہلے میں ایک بات کا اعادہ کر دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق کی خلافت آتی ہے. اس کے بعد 45 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت تک معاملہ چلتا ہے. کوئی خلفشار نہیں. لوگوں نے یقین عبداللہ بن سبا کی اولاد نے کام کیا، مجوسیوں نے کام رکھنا ڈالنے کی ضرور کوشش کی، لیکن کوئی بڑا سانحہ نہیں ہو سکا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی وجہ سے مدینہ سے اپنے دارالخلافہ کو کوفہ لے کے گئے، تاکہ یہاں پہ بلوائی بہت زیادہ ہیں، میرے مخالفین بہت زیادہ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو بظاہر میرے ساتھ ہیں لیکن ان کے دل میرے ساتھ نہیں ہیں. ان کے دل میرے ساتھ نہیں ہے، دل میرے مخالفین میں سے ہیں، وہ یہاں سے چلے گئے. اور یہ معاملہ تمام ہوتا ہے. اصل میں فرقہ بازی ابتدائی یہیں سے ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو جس حال سے شہید کیا گیا، بتایا گیا، اس کے بعد حسین کو دھوکہ دیا گیا، حسین کی شرائط کو نہیں مانا گیا. یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو اسلام کے اندر ڈالنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن سبا کی اولاد جو یہودی تھا اور مجوسی. وجہ کیا ہے سمجھ لیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کا وہ 2500 کا جلتا ہوا چراغ گل کر دیا. وہاں کے بادشاہ کو بتایا، جس وقت اس بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، تو اللہ کی فرمایا تھا کہ اس نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی سلطنت کو چاک کیا. عمر کے زمانے کے اندر ایران فتح ہوتا ہے اور وہاں سے خاتون یرغمال بنا کے، قیدی بنا کے لائی جاتی ہے شہربانوں کے نام سے. وہ کون ہے؟ وہ حسین رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے جو ایرانی تھی. ان کی نسل سے اللہ حسین کی بھی اولاد سے نکلتی ہے. تمام معاملے یہ باتیں نہیں بیان کی جاتی. پھر ایک اور بات دیکھ لیجیے، منافقت کی انتہا پہنچی ہوتی ہے کہ جس شخص نے ابو لولو فیروز لعنت اللہ علیہ، اللہ کی ان کے ہزاروں بار لعنت ہو، جس کو شجاع الدین بابا کے نام سے ایران کے اندر یاد کیا جاتا ہے، بہت بڑا مقبرہ بنایا، لوگ جا کے وہاں بھی چڑھاوے جاتے ہیں، جیسے ہم بری امام پہ جا کے لوگ چڑھاتے ہیں نا چڑھاوے، چادریں بھی چڑھ رہی ہیں، چیزیں بھی دی رہی ہیں، منتیں بھی مانی جا رہی ہیں. وہ بابا شجاع الدین لعنت اللہ علیہ کے اوپر بھی جیسی چادریں چڑھائی تھی. اور ان کا بس کیا بیان کیا جاتا ہے کہ اس شخص نے عمر کو قتل کیا. لیکن اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ان کے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کب تک بولو گے؟ اب لوگ سیانے ہو گئے، چالاک ہو گئے، سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم کہتے نہیں ہیں، بس کچھ جوہلا لگا کے بیٹھے یہ معاملہ. اگر ایسی بات ہے تو ختم کر دو، نہیں کر سکتے. پھر تبرہ بازی کا معاملہ آپ سن لیجئے، وہ بھی دیکھ لیجئے. ان 10 دنوں کے اندر پورے پاکستان کے اندر بالعموم
اور پوری دنیا کے اندر بالخصوص جہاں پہ شیعہ حضرات موجود ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اولاد کو، خلفائے راشدین کو بری باتیں کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تبرہ بازی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایمان۔ پاکستان کے اندر کتنی تعداد ہے ان کی؟ بہت زیادہ لگاؤ، مبالغہ کر لو تو 10% سے اوپر نہیں ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر لگتا ہے کہ پورا پاکستان شیعہ ہو۔ ہمارے دل پہ چھریاں چلتی ہیں، کیوں؟ جب وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ برحق تھے، امام تھے، باقی تینوں غاصب ہیں۔ فرقہ واحد بد گئی ہے، اتحاد مسلمین کرو جو مسلمانوں کو اکٹھا جوڑ دو۔ کیسے جوڑو گے تم ہمارے صاحب کو کافر قرار دو، امہات المومنین کے اوپر تم بس دشنام ترازی کرو، ان کے اوپر باتیں بناؤ اور ہم سے توقع رکھو کہ ہم تمہیں اچھا کہیں، ممکن نہیں۔ اذان کے اندر کہا جاتا ہے کہ علی جو ہیں وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، 3 اذانیں تو یہ دیتے ہی دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ تینوں اذانوں کے اندر یہ اعتراف کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر تینوں خلفاء نعوذ باللہ وہ غاصب تھے، اسلام میں ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ہم سے کس چیز کی تمنا کرتے ہو تم؟ کیا چاہتے ہو تم ہم سے؟ اور پھر میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ بھائیو ذرا غور کرو، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کوئی بھی اپنی اولاد کا نام اپنے دشمنوں کے نام کے اوپر نہیں رکھتا۔ اہل بیت کی دیکھو تعداد، بڑی تعداد کی تعداد، ان کے نام تمام وہی ہیں جو خلفائے راشدین کے نام ہیں۔ اور ایک بات ہے، ہو سکتا ہے اس کی سند صحیح نہ ہو، لیکن حقیقت یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، علی اس سے پہلے 3 خلیفہ گزرے ہیں، تینوں خلفاء کے زمانے کے اندر مسلمانوں کی سلطنت کی ترویج ہوتی رہی، مسلمانوں کے لشکر دنیا کے اندر جاتے رہے، فتوحات آتی رہی، جب سے تمہاری حکومت آئی ہے، تمہاری خلافت آئی ہے، ہم دیکھتے ہیں قتل و غارت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں جب بھی میں کہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو مظلوم ترین شخصیت ہیں وہ اس معاملے کے اندر خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، بے بس کر دیا گیا۔ مطالبہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا تھا کہ علی آپ خلیفہ بنے ہو، سب سے پہلا کام یہ کرو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین کو گرفتار کے ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ، سزا دو کہ یہ خلیفۃ المسلمین کا ایک قاتل ہیں، ان کو پکڑو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شریعت کے اوپر شک کرنا کفر ہے۔ انہوں نے کہا یقیناً ایسا ہونا چاہیے، میں یہی کرنا چاہتا ہوں۔ جب اعلان کیا، فتنہ اتنا پھیلا دیا گیا تھا، یہودیوں نے فتنہ پھیلایا، مجوسیوں نے پھیلایا، ابن سبا کی اولاد نے پھیلایا، 10,000 لوگ کھڑے ہو گئے، ہم سب قاتل عثمان ہیں، بے بس ہو گئے۔ جب ہی یہاں سے نکلے وہ کوفہ چلے گئے۔ بھائیو یہ تاریخ کے حقائق ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، اب سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ اگر میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، اگر میری تربیت صحیح ہے تو وہ درست رہے گا، میری تربیت اگر صحیح نہیں ہے، میری اولاد بگڑ جاتی ہے تو لوگ کہیں گے یار باپ اس کا غلط تھا، اسے صحیح تربیت نہیں کر سکے۔ اگر آپ صحابہ کے بارے میں یہ ایمان رکھتے ہو، یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ اللہ کے رسول کے صحابہ جو تھے وہ دین سے سرگزشتہ ہو گئے، دین سے دور ہٹ گئے، تو یہ الزام لوگوں پہ کم آتا ہے، اللہ کے رسول پہ سب زیادہ آتا ہے کہ عبد الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کر سکے۔ 23 سالہ زندگی کے اندر محنت کر کے نتیجہ کیا نکلا کہ وفات کے بعد فوراً لوگ دین چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ الزام اللہ کے رسول پہ آتا ہے اور کسی پہ نہیں آتا، اور یہ لگاتے ہیں، ڈٹائی سے لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تینوں خلفاء کے زمانے کے اندر ان کے ساتھ بیٹھتے رہے، چلتے رہے، ان کی ہر کام کے اندر مشاورت ان کو دیتے رہے۔ وہ بات پھر میں دوبارہ یاد دلا دوں، علی سے پوچھا علی کیا وجہ ہوئی تمہارے ملک تمہاری خلافت کے اندر معاملہ ایسا چلا؟ جواب سنیے، بڑا پتے کا جواب ہے۔ حضرت علی نے کہا اے لوگو، اس سے پہلے جو 3 لوگ گزرے اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرمائے، ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم جیسے خبیث لوگ ہیں۔ حال تو یہی ہونا ہے وہاں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوں، اور لیکن پروپیگنڈے کا ایک ایسا بازار گرم کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کرے گا انشاءاللہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی، لیکن یاد رکھو ان تمام فتنوں کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کوئی تشدد نہیں، کوئی ایک دوسرے کو دشنام ترازی نہیں، کچھ کو الزام نہیں۔ ہم بتائیں کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے بیچاری جو کرتے ہیں، قتل و غارت اس کا قطعی طور پر مقصود نہیں ہے، نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ ہاں رجوع کرو اللہ کی طرف، رجوع کرو اہل بیت کے افکار کی طرف، معاملے سب حل ہو جائیں گے۔ اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے لے کے امیر معاویہ تک 45 سال کا عرصہ گزرا. اور اس کے اندر سب سے عظیم ترین کردار کس نے ادا کیا؟ اللہ کے رسول کے نواسا جگر خوش رسول حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بنے گا، مسلمانوں کی ترویج کا باعث بنے گا. الفاظ سمجھ لیجیے، کیا یہ بیٹا میرے امت مسلمہ کے دو گروہوں کے درمیان. وہ گروہ کون سے تھے؟ امیر معاویہ، حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 مہینے خلافت کی، دستبردار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی، اور اس کے بعد 20 سال تک امت مسلمہ کے اندر یہ دونوں صاحب رہے، حسن اور حسین دونوں رہے، کوئی خلفشا نہیں، کوئی نہیں. اور ان کے بیٹے پیدا ہوتے رہے، بچے پیدا ہوتے رہے، سب کے نام ابو بکر عمر رکھتے چلے گئے. نفرتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا کرتا نہیں کرتا کبھی بھی. انصاف سے کام لو، ظلم سے کام مت لو. اور تم نے بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. جنہوں نے اپنی زندگی اس صورت میں گزاری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کے ساتھ محبت میں زندگی گزار دی، تم نفرتیں پھیلا کے اپنا خود سے باطن ظاہر کرتے ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. کیا کیا بیان کیجیے آپ کے سامنے، ہمارا دل چیر جاتا ہے جب یہ لوگ بولتے ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اب میرے زبان اجازت نہیں دی میں ان الفاظ سے بیان کر سکوں کہ یہ کیا کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں. پھر ہم سے تقاضا ہے امت مسلمہ کو جوڑو. امت مسلمہ کو جوڑنے کا یقیناً بہت بڑا کام ہے، بڑا ثواب ہے، بڑا عظیم کام ہے. امت مسلمہ کو جوڑنے کے لیے پہلا جو آپ کو مرکز بنانے والا کہ رسول کی ذات کو بنانا ہے. دوسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین، ان کے جو ان کے خلفائے راشدین تھے، ان کی محبت دل کے اندر پیدا کرنی ہے تو امت مسلمہ جوڑے گی، ورنہ نہیں جوڑ سکتے. تھوڑے ہیں لیکن ان کے افکار بڑے بلند ہیں، ان کے پیچھے والے لوگ بڑے تگڑے ہیں. اور یہ لوگ وہ ہیں بات کہتے ہیں تو لگتے بات کرتا ہے. یاد رکھو اس وقت ایران کے اندر جو ان کا مرکز ہے، گڑھ ہے، یہودیوں کی عبادات موجود ہے، سکھوں کی موجود ہے، مندر موجود ہیں، تمام مذاہب کے عبادات گاہیں وہاں پہ موجود ہے. کہ نہیں ہے تو مسلمانوں کی کوئی مسجد وہاں پہ نہیں ہے. تہران کے اندر سعودی سفارت خانے کے اندر لوگ جمعہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور اب بھی ایسا ہی حال ہے. اور وہاں پہ جتنے لوگ سنیوں کا علاقہ ہے، چاہے وہ خراسان کا علاقہ ہو، چاہے مشرقی بلوچستان کا علاقہ ہو، بلوچوں کا علاقہ ہو، یہ تمام سنی علاقے لوگ ہیں. ان کا پانی بند کر دیا جاتا ہے، ان کو جینا ان کو حرام کر دیا جاتا ہے، ان کی عورتوں کو تذلیل کی جاتی ہے. کیوں؟ کہ تم تینوں خلفائے راشدین کو ماننے والے ہو، وہ تو ہمارے دشمن تھے. اور اپنی کتابیں ان کی کہتی ہیں کہ جو پروپیگنڈا ہے سب جھوٹ میں مستند کیا ہوا ہے، اپنی کتابیں اٹھا کے دیکھ. اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے ائمہ ہیں، امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ ہیں، ان سے پوچھو وہ بچے کس کے ہیں، وہ اولاد کس کی ہیں، ان کی ماں کون تھی. کبھی بھی نہیں بتائیں گے آپ کو. جیسے وہ نام کربلا کے شہیدوں کا نام نہیں بتاتے نا، کبھی نہیں بتائیں گے امام جعفر صادق کی والدہ کون تھی. امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی تھی، وہ جن کی یہ اولاد ہے، جن کے نام کے اوپر یہ اپنا دھندا بنائے بیٹھے ہیں. تمام شیر و شکر تھے، محبت تھی ان کے آپس کے اندر. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اندر کوئی ایسی نفرت تھی کہ ایک دوسرے سے نفرتیں کرتے تھے. سوائے یہ جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والے آج جو دنیا کے اندر موجود ہیں، یہ تمام قصے بیان کر کے لوگوں کے اندر نفرت پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے. حضرات یاد رکھو، آپ اگر ان کے یہ مجالس کے اندر جانا چھوڑ دو، ان کی یہ ڈرامہ بازی جو ہوتی ہے ان کو اگر دیکھنا چھوڑ دو، یہ نہیں کریں گے کچھ بھی. یہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھنے والا دیکھے، سننی آ کے دیکھے، ہاں جی میں اتنا پیٹ رہا ہوں اپنے آپ. اور یہ اس سے بڑی اور سزا کیا ہوگی؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رتبے دیے تھے، شہید ہو کے وہ انشاءاللہ جنتوں کے اندر مزے کر رہے ہیں، لیکن تمہیں پٹائی قیامت تک اپنی سینے کرنے پڑیں گے. تمہیں اس جرم کے برداشت کے اندر جو تم نے غداری کی اہل بیت کے ساتھ، یہ ان کی سزا خود دے رہے ہیں، خود ہمیں نہیں دے رہے، خود ہی دے رہے ہیں. اللہ ان کو اور توفیق دے، یہ سزا اپنے کو دے چلے. لیکن پچھلے سال میں نے دیکھا تھا کہ ایک دیوانے نے، ایک شیطان نے کیا کیا، عراق کے اندر کلاشنکوف لے کے اپنی ٹانگوں کے درمیان رکھی اور بند کر دیا، پورا جسم چھلنی ہو گیا، سمجھتا ہے میں قربان ہو گیا. لو جی اور سنو. اور ان کی آپ نے خود کہتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کپڑے بھی پہننے ہیں، روزار بھی کرنی ہے، رونا پیٹنا بھی ہے، سبیلیں بھی لگانی ہے، سب کچھ. ان کے علاوہ حسین ان کو کبھی یاد ہی نہیں آتے پورے سال کے اندر. امہات المومنین کی بات تو چھوڑو،
اللہ کے رسول کی بیٹیوں کی بات کرو، فاطمہ کی بات کرو، جن کے بارے میں فاطمہ کہتی ہے علی کو، علی اگر میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی رات کو اٹھانا، کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پہ بھی نہ پڑے۔ یہ وہ بیبیاں تھیں، یہ وہ پاک بیبیاں تھیں جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی تعالت کو، تعلیمات کو سامنے آگے کیا۔ اور آج دیکھ لو پوری دنیا کے اندر اہل بیت سے اب کو منسوب کرنی خواتین کا کیا حال ہے۔ تمام میڈیا کے اندر، تمام فلموں کے اندر جتنے تمام لوگ ہیں وہ تمام اپنا نام لکھاتی ہے کہ ہم شیعہ ہیں۔ کون سی سند دیتے ہیں؟ کس کو ماننے والے ہیں یہ؟ کیا یہ فاطمہ کی محبت کرنے والی ہیں یا ابو جہل کی محبت کرنے والی؟ حساب خود لگا لو۔ ہم صرف آپ کو اشارات کرتے ہیں کہ دیکھ لو جو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، جو اہل بیت کے دشمن ہوتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے، کہ اہل بیت کو بدنام کرنے کے لیے صفحے قدم اول کے اندر یہ لوگ خود موجود ہیں۔ اور یہ 10ویں محرم ختم ہوئی، سب معاملے ختم ہو گئے، سب بیٹھ گئے۔ ہمارے برابر میں یہ امام بارگاہ ان کی پورا سال 2 بندے اس مسجد کے اندر نہیں آتے۔ مسجد نہیں کہنا چاہیے، تو ان کا مرکز ہے، امام باڑہ ہے ان کا، یہ برابر میں دکانیں بھی بنائی ہیں، سب کچھ بنایا ہوا ہے۔ 8ویں 9ویں 10ویں کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، گھوڑے بندے پڑے ہوں گے۔ اب مجھے سوچو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھوڑوں کی پوجا کی تھی کہ اس کے اوپر سواری کی تھی، لیکن نہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، بس وہ گھوڑے کے پوچھو اوپر نیچے چاٹو چوٹو پڑو، یہ ہمارا سب سے بڑا کام ہو رہا ہے، ہم نیکی کام کر رہے ہیں۔ کس چیز کا ذکر کیا جائے، کون سی جہالت کا ذکر کیا جائے؟ کوئی عقل مند شخص اس کو نہیں مانتا کہ گھوڑے کی تم اتنی پوجا کرتے ہو جیسے تم کسی بہت بڑے بزرگ کی پوجا کر رہے ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن بھائیوں آپ کے ذمہ ہیں، اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر 4 چیزیں تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں، خون، سود اور غیر اللہ کی دی ہوئی قربانی ہے، کوئی بھی جو آپ منت مانتے غیر اللہ کی وہ حرام ہے بالکل تمہارے لیے۔ اللہ کے نام کے علاوہ دی ہوئی ہر قربانی، ہر نیکی، ہر صدقہ، ہر خیرات حرام ہے، سور کے گوشت کی طرح حرام ہے، مت کھاؤ یہ سب چیزیں حسین کے نام کی۔ ہاں جس کو حسین سے محبت ہے حسین کی اسوہ پہ چلو، ان کے طریقے پہ چلو، حق بات کہنے کا جذبہ پیدا کرو، تب تو معاملہ ہے کہ تم واقعی حسینی ہو، ورنہ اپنے آپ کو حسینی کہہ کے حسین کی دعوت کو بدنام کے علاوہ کرنے کے علاوہ کچھ بھی تم نہیں کر پا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمان کے اندر جو خلفشار کی سی کیفیت ہے اللہ تعالیٰ کو دور فرمائے۔ یہ لوگ جو اسلام کے نام کے اوپر بہت بڑی رخنہ اندازی کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کرے کہ یہ لوگ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بھی یہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ